وفاقی حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرایا، یہ قومی بحران ہے، اس لیے پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا چور دروازے سے اقتدار میں آنے والے عوام کا نہیں سوچتے، وہ اپنے لیے جہاز خریدنے کا موقع ڈھونڈتے ہیں۔ پی ٹی آئی دور میں پیٹرول مہنگا تھا، لیکن ہم نے عوام کے لیے 150 روپے قیمت رکھی۔ وزیر اعظم نے پہلے 3 بار قوم سے خطاب کر کے مبارکیں بٹوری اور پھر دھوکہ دے دیا۔ حکومت ناکام ہو گئی ہے، فلف اور لیوی ٹیکس واپس لیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، کہا سری لنکا اور افغانستان میں قیمتوں میں صرف 7% اضافہ ہوا۔ پڑوسی ملک دشمن صحیح، لیکن وہاں عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ وزیر اعظم کا سبسڈی کا اعلان کرپشن کا ایک نیا راستہ ہے۔ تیمور جھگڑا نے کہا حکومت نے اپنی غلط پالیسیوں سے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ پیٹرول مہنگا ہونے پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج، ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں 6.2 شدت کا زلزلہ۔ اسلام آباد، کے پی اور پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکوں سے زمین لرز اٹھی۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ سکردو، بلتستان، کوہستان، دانسو میں بھی زلزلہ۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ زلزلے کی گہرائی 190 ریکارڈ مرکز ہندو کش ریجن افغانستان میں تھا۔ پاکستان کا متحدہ عرب امارات کا قرض واپس کرنے کا فیصلہ، رواں ماہ کے آخر میں $2 ارب واپس کیے جائیں گے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں سیف ڈپازٹ کے طور پر موجود تھی۔ پاکستان اس رقم پر 6% کی شرح سے سود ادا کر رہا تھا۔ یو اے ای رقم سالانہ بنیاد پر رول اوور کرتا رہا۔ دسمبر 2025 میں رول اوور کی مدت کم کی گئی، پہلے 1 ماہ اور پھر 2 ماہ کے لیے رقم رول اوور کی گئی۔ بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر یو اے ای نے رقم کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے وفاق اور پنجاب حکومت کا اقدام، اسلام آباد میں 1 ماہ کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کل سے اسلام آباد میں مسافر مفت سفر کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر مفت کرنے کا اعلان۔ اورنج لائن، میٹرو بس، اسپیڈو اور گرین الیکٹرو بس میں کرایہ نہیں لیا جائے گا۔ رجسٹرڈ موٹر سائیکل سواروں کو 20 لیٹر پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر سبسڈی ملے گی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کل سے موٹر سائیکل مالکان کو ریلیف ملے گا۔ رعایت کے لیے 1000 پر کال کر کے رابطہ کریں۔ کسی موٹر سائیکل کی رجسٹریشن یا ٹرانسفر پر کوئی چارجز نہیں ہوں گے۔ سندھ حکومت کا بھی عوام کو ریلیف دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں 15 سے 20 اپریل کے دوران ہر موٹر سائیکل سوار کو سبسڈی کی مد میں 2000 روپے دیے جائیں گے۔ ایپ میں شناختی کارڈ نمبر ڈالنے پر رجسٹرڈ موٹر سائیکل کو رقم ملے گی۔ موٹر سائیکل ٹرانسفر مفت کر رہے ہیں، جس نے اپنے نام پر موٹر سائیکل نہیں کرائی وہ اسے اپنے نام پر کرا لے۔ بسوں کو ماہانہ 1 لاکھ روپے، ٹرک کو 70,000 روپے ملیں گے۔ بڑے ٹرکوں کو 80,000 روپے دیے جائیں گے۔ بسیں، منی بس، کوسٹرز کرایوں میں اضافہ نہیں کریں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے ابتدائی مرحلے میں صرف 70 سی سی موٹر سائیکل اور آٹو رکشے پر سبسڈی دی جائے گی۔ وزارت آئی ٹی کے تعاون سے ایپ کے ذریعے موٹر سائیکل کی رجسٹریشن ہوگی۔ غیر رجسٹرڈ موٹر سائیکل پر رعایت نہیں ملے گی۔ آئندہ ہفتے سے موٹر سائیکل رکشے کو کوٹے پر 100 روپے فی لیٹر سستا پیٹرول دیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر ملک بھر کے عوام بلبلا اٹھے۔ 1 لیٹر پیٹرول پر شہری 211 روپے 26 پیسے صرف ٹیکسز ادا کر رہے ہیں۔ 1 لیٹر ڈیزل پر شہری 59 روپے 12 پیسے ٹیکسز ادا کر رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ دستاویز کے مطابق تیل کمپنیز کا مارجن 7 روپے 87 پیسے ہے۔ پیٹرول پر لیوی میں 55 روپے اضافہ۔ 1 لیٹر پیٹرول پر 160 روپے لیوی وصول کی جا رہی ہے۔ ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 65% تک اضافہ کر دیا۔ لاہور سے اسلام آباد کا کرایہ 3000 سے بڑھا کر 4000 روپے کر دیا گیا۔
لاہور سے پشاور، کراچی، سرگودا اور دیگر شہروں کے کرائے بھی بڑھا دیے گئے۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کا کرایہ 60% بڑھانے کا اعلان۔ صدر الائنس ملک شہزاد اوان کہتے ہیں اگر مجبوری ہے تو حکومت ٹول ٹیکس سمیت تمام ٹیکسز اور چالان ختم کر دے۔ پیٹرول کی قیمت کا نصف حصہ ٹیکسوں پر مشتمل ہے۔ حکومت سے غریب کا خون نچوڑنا جانتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ملک گیر تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ کہا ملک میں 2.5 کروڑ موٹر سائیکلیں ہیں۔ موٹر سائیکل سوار روزانہ 200 روپے ٹیکس کی مد میں ادا کر رہا ہے۔ طاقتور جاگیرداروں سے سال بھر میں 10 ارب جمع نہیں کیے جاتے۔ آئی پی پیز کو سالانہ 2000 ارب دیے جا رہے ہیں۔ جو لیڈر بسوں اور ٹرینوں میں سفر نہیں کرتے وہ عوام کی مشکلات نہیں سمجھ سکتے۔ 11 ارب کا جہاز یہ اڑائیں اور پیسے غریب کے بچے دیں، یہ ممکن نہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ۔ کہا سابق وزیر اعظم کو سیاسی بنیادوں پر قید کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کی اپنی حکومت پر ہی تنقید۔ لکھا حکومتی مجبوریاں اپنی جگہ لیکن عام آدمی جیے گا کیسے؟ آئی ایم ایف کی شرطیں پوری کرتے کرتے غریب مر جائے گا۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے کہا تیل کی قیمتوں میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف شہروں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر بڑھی ہوئی ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں 3 ہفتوں میں عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر 129 ارب روپے کا ریلیف دیا گیا۔ حکومت کو کریڈٹ دینے کے بجائے احتجاج کی ہوا دی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ صورتحال کا فائدہ اٹھا کر اپنا سیاسی ایجنڈا آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان ریلویز کو 30 جون تک کرایہ بڑھانے سے روک دیا۔ ٹول پلازا فیس میں ہونے والا سہ ماہی اضافہ معطل۔ ہوائی جہاز کے کرائے میں اضافے کا امکان۔ جیٹ فیول کی قیمت میں 40 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا۔ نئی قیمت 517 روپے 17 پیسے فی لیٹر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ قیمت بڑھنے سے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس کے کرایے میں اضافے کا امکان۔